بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے دھرنے کا چوتھا دن ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل رات گئے تک یہاں مختلف کمپٹیشنز بھی چلتے رہے، تقاریر بھی چلتی رہیں، مختلف وفود بھی آتے رہے، اور گویا یہ دھرنا جو ہے وہ ایک طرح کا، جہاں مطالبات ہمارے شامل ہیں، وہیں ایک ایسا ثقافتی مرکز بن گیا ہے کہ جہاں آ کر لوگ نعتیں، نظمیں، ترانے، مختلف قسم کے کھیل، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ آج ہمارے دھرنے میں انشاءاللہ تعالی 4 بجے خواتین کا ایک بہت بڑا جلسہ عام ہے، جو ان بنیادی ایشوز کے حوالے سے ہے کہ جس میں آج پوری پاکستانی قوم پریشان ہے۔ بجلی کی قیمتوں کا معاملہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور تھوڑی سی بارش نے کے الیکٹرک کے سارے دعووں کو لوگوں کے سامنے لے کر آ گئی ہے۔ وہ سارے دعوے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس وقت شہر کا بڑا حصہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے گزر رہا ہے۔ اورنگی ٹاؤن، کرنگی، ملیر، شاہ فیصل، جوہر، نارتھ کراچی، نئی کراچی، ہر جگہ 12 گھنٹے سے لے کر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور شہر کے لوگ پریشان ہیں۔ پورے پاکستان میں اگر آئی پی پیز ہیں اور آئی پی پیز کے نتیجے کے اندر لوگ بھاری بل دینے پر مجبور ہیں، تو کراچی میں کے الیکٹرک کی شکل کے اندر ایک ایسی مافیا ہے کہ جس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو پیسے تو بنا رہی ہے، اور جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا اس وقت اس کے صارفین کی تعداد 18 لاکھ تھی۔ آج کے الیکٹرک کے کنزیومرز کی تعداد 38 لاکھ ہے۔ اس کو 174 روپے سبسڈی دی جائے گی، ارب روپے سبسڈی دی جائے گی، جبکہ پرائیویٹائزیشن کے موقع پر 1.4 ارب روپے سبسڈی دی گئی تھی، اور آج 174 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ اس کی پروڈکشن، اس کی پیداوار، اس کے اندر 20% کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن شہریوں کو کے الیکٹرک نے کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز تمام کمپنیوں سے، جو سرکاری کمپنیاں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، ان کے مقابلے میں دگنے ہیں، اور اگر وہ 1 ڈیجٹ میں ہیں تو یہ 15% اس کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، جس کا سارا بوجھ وہ بھی جو ہے وہ حکومت اٹھاتی ہے، اور صارفین پر یہ ٹیکسوں کی شکل میں بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ بجلی کے بلوں پر 13 قسم کے ٹیکسز ہیں جو عوام دینے پر مجبور ہیں، اور تو اور میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس کے نام پر قبضہ میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی ایک ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس پر جماعت اسلامی کورٹ کے اندر موجود ہے۔ ہم اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر ہم موجود ہیں، MUCT کے خلاف ہم ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں، اسی طرح نیپرا کے اندر ہماری ہر ہیئرنگ کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی موجود ہوتی ہے، کوئی پارٹی موجود نہیں ہوتی۔ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کا مقدمہ نیپرا کے اندر بھی الحمدللہ لڑ رہی ہے۔ لہٰذا ہم یہ بات کہیں گے کہ جس طرح پورے ملک کے اندر آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ عوام دشمن معاہدے تھے، ڈالر بیسڈ معاہدے تھے، اسی طرح ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ کے الیکٹرک سے ڈالر بیسڈ ٹیرف جو ہے وہ اس کا تعین ہونے جا رہا ہے۔
اس کی منظوری ہونے جا رہی ہے اور جماعت اسلامی اس کی شدید مزاحمت کرے گی۔ اگر یہ ڈالر بیسڈ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آپ جان سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا عوام کے ساتھ۔ جس طرح ڈالر کے ریٹ بڑھیں گے اسی طرح اس کو کنورٹ کر کے آپ کو روپے کے اندر جو ہے وہ بل کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ جس طرح پورے پاکستان کے اندر آئی پی پیز کا ایک دھندا چل رہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کی اس تحریک کے نتیجے میں، حق دو عوام کی تحریک کے نتیجے کے اندر لوگوں کے سامنے، لوگوں کو شعور آیا، لوگوں کے سامنے بات واضح ہوئی کہ کس طرح عوام کے گردن پہ پاؤں رکھا گیا ہے، کس طرح ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے مطالبات بالکل واضح ہیں۔ عوام کو سستی بجلی دی جائے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، آئی پی پیز کے معاہدے ان پر نظر ثانی کی جائے، اور فیول پر جس طرح پیٹرول پر لیوی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کے نتیجے کے اندر آٹا مہنگا ہے، دالیں مہنگی ہیں، عام ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی ہیں، اور ایک عام آدمی کا گزر بسر کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور تو اور تعلیم پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، بچوں کی اسٹیشنری پر بھی 15% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ کیا ظلم ہے جو یہ حکومت عوام کے اوپر، عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے خلاف ہم پرعزم ہو کر نکلے ہیں، پنڈی میں بھی بیٹھے ہیں، کراچی میں بھی آج چوتھا دن ہے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے پلان بی اور پلان سی کے نتیجے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی یہ دھرنے ایکسٹینڈ کر جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی مین شاہراہوں پر احتجاج کیا جائے، عوام کی آواز بنا جائے، اور بڑے پیمانے پر عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے ان دھرنوں سے رجوع کریں، ان احتجاج کے اندر شریک ہوں۔ اس وقت دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے بجلی کے ساتھ ساتھ، وہ ایک طرف تو حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، مفت بجلی ہے، مفت پٹرول ہے، اور اسی طرح پروٹوکولز ہیں کہ جس کا بوجھ عوام اٹھانے پر مجبور ہیں۔ ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے، اور یہ جائز مطالبات ہیں ہمارے، کہ جو پروٹوکولز دیے گئے ہیں، جو مفت بجلی دی جا رہی ہے، جو مفت پٹرول دیا گیا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اور اگر صرف مفت بجلی اور مفت پٹرول بند کر دیے جائے تو اس کے نتیجے کے اندر 1500 ارب روپے کا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اسی طرح اس وقت جو بڑا مسئلہ شہر کراچی کا ہے، آج سے 2 دن پہلے شہر میں بارش ہوئی، شہر کے بڑے حصے میں بارش ہوئی، اور بارش کے نتیجے کے اندر قبضہ میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کے وہ سارے دعوے، وزیر بلدیات کے وہ سارے دعوے، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت جو 16 سال سے صوبے میں برسر اقتدار ہے، اس کے سارے دعوے اور وہ سارے وعدے کہ انہوں نے کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا جال بچھا دیا ہے، وہ سارے دعوے غلط ثابت ہوئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی شاہراہوں پر جو کراچی میونسپل کارپوریشن کے انڈر میں آتی ہیں، جہاں ڈیولپمنٹ کرنا، جہاں سڑکوں کو بنانا مرتضیٰ وہاب صاحب کی ذمہ داری تھی، کے ایم سی کی ذمہ داری تھی، وہاں جس طرح کارپیٹنگ کی گئی ہے، اور کلک کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، 4 ارب روپے اس کارپیٹنگ کے نام پر پچھلے 6 مہینوں میں لگائے گئے، اور آج وہ ساری کارپیٹنگ جو ہے وہ ایک بارش کی نظر ہو گئی۔ ابھی تو میکزیمم جو شہر کے اندر بارش ہوئی ہے وہ 77 ملی میٹر بارش ہوئی ہے ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں۔ اتنی سی بارش کے اندر پوری 3 اٹی سے لے کر گرو مندر تک کی سڑک، آپ دیکھیں الادین کے سامنے راشد مناس روڈ، اسی طرح گل بہار کی سڑک، اور شہر کے دیگر علاقے آپ دیکھیں جگہ جگہ سڑکیں بیٹھنے کے نتیجے کے اندر بدترین ٹریفک جام ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر عوام گھنٹوں جو ہے وہ عوام ٹریفک کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ذمہ داری مرتضیٰ وہاب صاحب کی تھی، یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ آج شہر کے لوگ پریشان ہیں، بجلی کا مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ،
तबाहाल सड़कें, इसी तरह पानी का मसला। शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम है। कल भी शहर के बेशतर इलाकों में, कुरंगी में, औरंगी में पानी पर एहतजाज हो रहा था। लोग घरों से निकले हुए थे। जालिमों, तुमने कराची को 19 साल के अंदर एक कतरा पानी नहीं दिया। तुमने K4 के नाम पर पिछले 19 साल गुजार दिए। वो प्रोजेक्ट जो 2019 में मुकम्मल होना था, आज उसका पहला मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ है। सन 2024 आ गया है। सिर्फ 45% काम हुआ है। जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, जो वापडा की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 45% काम हुआ है। और अगर ये काम मुकम्मल भी हो जाए, जो अभी 45% है, तो उसके बावजूद भी शहर को पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि ऑगमेंटेशन का जो निज़ाम है, उस ऑगमेंटेशन के निज़ाम को, ऑगमेंटेशन से मुराद ये है कि जो सीवरेज की लाइनें हैं, जो पानी की लाइनें हैं, जिसके ज़रिए पानी घरों तक पहुंचना है, वो सारी लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, गलसड़ चुकी हैं। उन सारी लाइनों को ठीक होने के लिए भी 70 अरब रुपए दरकार हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये सारे हुकूमती अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 3 साल कम अज़ कम लग जाएंगे इस ऑगमेंटेशन के नतीजे में। तो आप मुझे बताइए कि सन 2028 तक भी इस बात के इम्कान नहीं है कि शहरियों को पानी मिल सके। ज़ाहिर बात है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि शहर के लोग पानी, बिजली, बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात से महरूम हों। लिहाजा इस धरने के तवस्सुत से हम हुकूमत सिंध को वादा करते हैं कि आज ये धरना यहाँ जारी है। हम गवर्नर हाउस पर मौजूद हैं। गवर्नर हाउस पर हम यहाँ इसलिए धरना दे रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी हो, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है कि जो 16 साल से इस सूबे पर काबिज़ है और इसी तरह वफाक के अंदर भी वो मौजूद हैं। और ये सारे लोग जो MQM है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन सब का गठजोड़ है, अवाम के ख़िलाफ़ गठजोड़ है। ये अवाम पर भारी भारी टैक्स आयद करते हैं। ये अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हैं। इन हुक्मरानों को सबक हासिल करना चाहिए है कीनिया के हालात से। इन हुक्मरानों को सबक हासिल करना चाहिए बांग्लादेश के हालात से, कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर तलबा निकले और उन्होंने एक तारीख़ रकम कर दी कि वक्त की सिविल आमिर हुकूमत हसीना वाजिद की हुकूमत को मजबूर हो गई कि वो इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार हो जाए। ज़ाहिर बात है, तलबा की जद्दोजहद थी। इसी तरह कीनिया के अंदर जब अवाम निकले तो सदर को मालियाती बिल वापस लेना पड़ा। हुक्मरानों को इस बात को समझना चाहिए है कि आपकी अवाम के ख़िलाफ़ की जाने वाली ये सारी साजिशें, ये सारा गठजोड़, ये बहुत महंगा पड़ेगा। अगर हुक्मरानों ने अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो हमारा प्लान तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम पिंडी में मौजूद हैं, हम डी चौक जा सकते हैं, हम इस धरने को पूरे शहर में फैला सकते हैं और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ये धरने फैल सकते हैं। और इसके नतीजे के अंदर हमारा तो एक ही मुतालबा है कि आवाम को रिलीफ दो, आवाम के जायज़ मुतालबात को हल करो, और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। और हम अपने लिए, जमात इस्लामी के लिए या अपनी ज़ात के लिए तो हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम तो आवाम की बात कर रहे हैं, जिस तरह ये आवाम पीस कर रख दी गई है। आप देखें सैलरीड क्लास, वो सैलरीड क्लास जो 368 अरब रुपए जिसने ख़जाने में पिछले साल जमा कराए, वो सैलरीड क्लास आज लोग इंक्रीमेंट के लिए दुआएं मांगते थे। आज सैलरीड तबका, तनख्वाहदार तबका ये दुआ मांग रहा है कि हमारी इंक्रीमेंट के अंदर इजाफा ना हो। अगर किसी की 50,000 तनख्वाह थी, 50,000 से बढ़ गई, उसके नतीजे के अंदर जो टैक्स लगते हैं, उस टैक्स के नतीजे के अंदर जो उसकी सैलरी पहले मिलती थी उसको उससे भी कम सैलरी टैक्स कटने के बाद उसको मिलती है। ये 368 अरब रुपए देने वाला तबका है, वो क्लास है। लेकिन दूसरी तरफ जागीरदार क्या दे रहे हैं, वडेरे क्या दे रहे हैं। पूरे पंजाब, पूरे सिंध के जागीरदार और वडेरे, जो 90% ज़राअत होती है पंजाब और सिंध के अंदर, ये वडेरे जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, पूरे ख़जाने के अंदर, सूबों के ख़जाने के अंदर टोटल मिलाकर भी ये 9-10 अरब रुपए जमा कराते हैं। शर्म का मुकाम है
کہ 9-10 ارب روپے یہ جاگیردار جمع کرائیں اور بقیہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈال دیا جائے، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹ کے نام پر جس طرح انڈسٹریز کو تباہ کر دیا گیا ہے، بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ایکسپورٹ متاثر ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں تاجر طبقہ پریشان ہے، اس پر تاجر دوست اسکیم کے نام پر ایک تاجر دشمن اسکیم مسلط کر دی گئی۔ اب ہر دکاندار ایریا کے مطابق 5,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے پیشگی ادا کرے گا، ایڈوانس ادا کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دکان والا 5,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے تک اور وہ بھی ایڈوانس ادا کرے؟ یہ تاجر دوست اسکیم ہے یا تاجر دشمن اسکیم ہے؟ جس کے نتیجے میں کاروبار تباہ ہے، ایکسپورٹ تباہ ہے، ہر فرد پریشان ہے۔ لہٰذا ہم حکومت سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا وتیرہ تبدیل کرے۔ یہ جو ذہنیت بن گئی ہے کہ عوام کو احتجاج کرنے دو، یہ کچھ وقت احتجاج کریں گے، اس کے بعد خود ہی خاموشی ہو جائے گی۔ یہ جماعت اسلامی ہے، ہمارا احتجاج عوام کے لیے ہے، سنجیدہ احتجاج ہے، اور اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اس کے نتیجے کے اندر جب عوام نکلیں گے تو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ بتائیے، آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ جو سڑکیں بہہ رہی ہیں، یہ 178 ارب روپے آج سے 15 سال پہلے جب صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ملے، کچھ محکمے صوبوں کے حوالے کر دیے گئے، تعلیم، صحت اور دیگر محکمے، 178 ارب روپے صوبوں کو ملتے تھے اس وقت۔ 18ویں ترمیم کے بعد آج 1800 ارب روپے صوبوں کو ملتے ہیں، 1800 ارب روپے ملتے ہیں۔ لیکن لگتے کیا ہیں آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کو بتایا کلک میں 4 ارب روپے لگائے ہیں انہوں نے پیچ ورک کے اندر، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح $1.6 بلین کراچی واٹر اینڈ سیوریج انفورسمنٹ پروگرام ہے، امپلیمنٹ پروگرام ہے، اس کے اندر کہیں لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ $1.6 بلین کا مطلب کیا ہے؟ 2.5 کھرب روپے، کہیں لگتے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے، اور پیپلز پارٹی کرپشن اور صرف کرپشن کرنا جانتی ہے۔ دیکھیے جو جیسی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ سامنے آئے گا، اور ہمارے پاس سارے پلان موجود ہیں۔ شاہراہوں پر دھرنے بھی دیے جا سکتے ہیں، پورے ملک کے اندر بھی دھرنوں کو پھیلایا جا سکتا ہے، صوبائی دارالحکومتوں کے اندر بھی، اور اسی طرح ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے، پہیہ جام کا آپشن بھی موجود ہے۔ یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔